الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن على سيد ولد عدنان سيد الإنس والجان الذي جعله الله تعالى مطلعا على الغيوب وعلم ما يكون وما كان وعلى آله وصحبه وحزبه وإترته ومن تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی محبت اور ذوق کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار بے کساں امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیم ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل نکاح سنت نکاح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس ہمارے بھائی کے نکاح کے سلسلہ میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور زندگی کی جو نئی شروعات ہیں، نئی ایک کتاب زندگی کی شروع ہونی ہے، اس کے پہلے صفحے پر ہی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ لکھا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت باقی کے صفحات کو بھی اسی طرح رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں. یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. ہم نے محافل کو تو خالی کلخانیوں کے لیے مختص کر لیا تھا. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ جہاں آج کل ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ ہوتے ہیں تو انتہائی معذرت کے ساتھ صرف ایک نکاح والی جو بات ہے وہ مسلمانوں والی رہ گئی تھی، باقی ساری کی ساری رسوم ہماری غیروں والی ہو گئی. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. ہمیں حکم بھی یہی ہے. قرآن مجید کے اندر 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو، میرے بندوں کو یہ فرماؤ کہ جب تمہارے اوپر کوئی رب کا فضل آئے یا اس کی کوئی رحمت تمہارے اوپر آئے تو پھر خوب خوشیاں مناؤ. تو یہ بھی شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو
خوشی کے موقع پر بھی خدا یاد رہنا چاہیے، غم آئے تو بھی خدا یاد رہنا چاہیے۔ ہمیں کوئی پریشانی ہو تو فوراً جو ہے وہ زبان پہ استغفر اللہ اور اللہ رب العزت کا نام آتا ہے، لیکن جو ہی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہم اس خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی اس محفل کے منعقد کرنے والے، کہ انہوں نے اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کی اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی پہلی آیہ کریمہ کے کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے پھر تمہارا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر ان دونوں سے رب تعالیٰ نے بہت سارے اولاد مردوں کی صورت میں بھی اور عورتوں کی صورت میں بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور پھر جتنا عرصہ رب نے چاہا وہ جنت میں رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہاں پر چونکہ اور کوئی انسان تھا نہیں، اکیلے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، تو اپنی جنس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت، تو جنت میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ نعمتیں تو جنت کی تھی لیکن اپنی جنس کا کوئی نہیں تھا، تو ان کا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو ایک دن یہ سوئے، تفسیر خازن کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے تو سوتے ہوئے رب تعالیٰ نے ان کی جو بایاں پسلی ہے اس میں سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ اب جب بیدار ہوئے نیند سے تو ان کو قریب پایا، پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عورت ہوں، تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہ جو ایک جان جس سے ساری اللہ رب العزت نے انسانیت کو تخلیق فرمایا ہے، اسی جان میں سے اللہ رب العزت نے اس جان کا جوڑا بنایا۔ پھر اس جوڑے کو رب تعالیٰ نے پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نسل انسانیت کو پھیلانا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کا جب جوڑا بن گیا تو پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی۔ تو ولادت ہوتی تھی صبح اور شام، ابتدائی طور پر ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا، ایک جوڑا شام کے وقت پیدا ہوتا، اور پھر ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا۔ صبح جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا ان کا نکاح، شام کو جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا ان کے ساتھ کر دیا جاتا۔ دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، لیکن جو ٹائم کا ڈیفرنس تھا اس حوالے سے دونوں کا نکاح آپس میں جائز تھا۔ اور جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے اس میں یہی ایشو کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو قابیل تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تو تیرا جائز نہیں، حابیل کے نکاح میں یہ جا سکتی ہے، تیرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو اس نے پھر وہ جو رقابت ایک ہوتی ہے اس کے تحت اپنے سگے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ سارا واقعہ چھٹے پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نکاح، یہ امت مسلمہ کو ایک تحفہ عطا کیا گیا، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ نکاح ایک تحفہ ہے۔ اب اس نکاح کی جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے انسان کو کون کون سی تیاری کرنی چاہیے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے، اور یہ دین اتنا ستھرا دین ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک خوبصورت ملت پر، ایک سفید ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی روشن ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح چمکتی ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی گوشہ زندگی کا خالی نہیں چھوڑا، ہر قدم پر اپنی امت کو بتایا ہے کہ اے میرے امتی،
یہاں پر تمہیں کیا کرنا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جب ماں باپ بن جانا ہے اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور تیری جو اولاد ہوگی ان کو بھی سکھایا کہ اب تمہارا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ عرب کا ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے، ابو الاسود الدولی۔ وہ ایک دن اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے ایک جملہ بولا۔ اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، انی احسنت علیکم صغارا و کبارا وقبل ان تولد، کہ اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں، میں نے تم پر چھوٹے تم تھے اس وقت بھی احسان کیا، تم بڑے ہوئے پھر بھی میں نے تم پر احسان کیا، یہاں تک کہ ابھی تک تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں نے تمہارے اوپر اس وقت بھی احسان کیا۔ اب آگے سے اولاد بولی، بیٹوں نے کہا کہ ابا جی چھوٹے تھے ہمیں احسان سمجھ آتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے، کما نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، آپ نے ہم پر احسان کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں بڑا کیا، ہم بڑے ہوئے، ہماری شادی کا انتظام کیا، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کیے، ہمیں اس کی بھی سمجھ آ گئی، لیکن ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں، اس وقت آپ کا کون سا احسان ہم پر ہے؟ سوال کیا ابا جی سے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے اوپر میرا احسان یہ ہے کہ میں ایک شاعر آدمی تھا، اور شاعر کی طبیعت کے اندر حسن کی طرف میلان ہوتا ہے، میں نے شادی کرنا تھی، اور شادی میں کسی خوبصورت عورت سے بھی کر سکتا تھا، میں کسی جناب زمانے کی اچھی عورت کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، نام و نسب والی عورت کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے سب باتیں چھوڑ دی، میں نے فقط یہ دیکھا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا جو کل کو میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ اس نے کہا کہ میرا تمہارے اوپر تمہاری پیدائش سے پہلے جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو ماں سلیکٹ کی ہے، جو ماں تمہارے لیے منتخب کی ہے، میں نے حسن و جمال نہیں دیکھا، میں نے اس کا مال نہیں دیکھا، میں نے اس کا حسب نسب نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے تو فقط یہ دیکھا ہے کہ کل کو میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجوہ پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ فرمایا 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، فرمایا چوتھی بات اس کے دین کی وجہ سے۔ اب نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی، اگر تم مجھ سے بچنا چاہتا ہے کہ مجھے مال دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، یا جمال دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، یا حسب نسب دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، یا کسی کا دین دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، اگر مجھ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ فاظفر بذات الدین، پہلی بات 3 باتیں بھی اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں سلیکشن کرنی ہو اور 4 میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہو تو میں مصطفیٰ تجھے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ دین کو ترجیح دینا، تیرے گھر کے اندر خوبصورتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو نکاح کا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ عورت کی سلیکشن کا ہوتا ہے، عورت کو کے انتخاب کا ہوتا ہے کہ عورت کون سی لینی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا مال دیکھ کے نکاح کرتا ہے رب اس کو کنگال کر دیتا ہے، جو کسی کا مال دیکھ کے شادی کرتا ہے رب اس کو کنگال کر دیتا ہے، جو کسی کی عزت دیکھ کر شادی کرتا ہے رب اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جو کسی کا حسب نسب دیکھ کر شادی کرتا ہے رب اس کو کمینگی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کسی کا دین دیکھ کر شادی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی جو تاریخ ابن عساکر ہے اس کے اندر بھی اور دوسری کچھ کتب کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، ابن عساکر کی 70 نمبر جلد ہے اور اس کا صفحہ 253 ہے، اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک روایت انہوں نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اکثر پہلے بھی علماء سے سنی ہوگی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرماتے تھے، اپنی رعایا کی خبر گیری فرماتے تھے۔ دوران گشت ایک رات آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ ہے، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، تھک گئے، چلتے چلتے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور وہیں پر تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ وہاں پر جب رکے تو اندر سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی جلدی دودھ کے اندر پانی ملا لو، لوگ لینے کے لیے صبح جلدی آ جائیں گے تو تم پانی ملا لو۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں جان پانی دودھ میں نہیں ملانا، امیر المومنین کا خطبہ نہیں سنتی آپ؟ وہ ہر جمعہ کو یہ بیان کرتے ہیں، من غشا فلیس منا، جس نے بھی ملاوٹ کی اس کا مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان وہ ہر جمعہ کے اندر ہمیں سناتے ہیں۔ تو آگے سے ماں کہتی ہے بیٹی رات کا وقت ہے، امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ آگے سے بیٹی یہ کہتی ہے کہ اماں جان اگر اس وقت امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا رب العالمین تو دیکھ رہا۔ یہ جواب جب بیٹی ماں کو دیتی ہے، حضرت فاروق اعظم بہر یہ ساری کنورسیشن، ساری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے غلام سے فرماتے ہیں اس مکان کی نشانی یاد رکھ لے، کوئی نشان لگانا ہے وہ بھی لگا لے۔ وہاں سے آپ چلے گئے، مسجد نبی شریف پہنچے، فجر کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، غلام کو بلایا، فرمایا جس مکان کی تجھے نشانی رکھنے کے لیے کہا تھا وہاں پر جاؤ اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں یا کماری ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ تو وہ غلام گیا، اس نے معلوم کیا، واپس آ کر اس نے رپورٹ دی کہ امیر المومنین ایک عورت بیوہ ہے، دوسری اس کی بیٹی ہے، ماں کا خامد فوت ہو چکا ہے، بیٹی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بھی آ گئے، حضرت عبد الرحمن بھی آ گئے، حضرت عاصم بھی آ گئے، تینوں کو سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی شادی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ تم میں سے کوئی شادی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اور ساتھ ابن عساکر نے لکھا ہے، ساتھ یہ جملے لکھے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر اس وقت تمہارے باپ کو شادی کی ضرورت ہوتی تو یہ رشتہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ بیٹوں سے پوچھا، حضرت عبداللہ نے عرض کی حضرت میرے پاس ایک بیوی ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی یہی عرض کی۔ حضرت عاصم نے عرض کی کہ ابا جان مجھے شادی کی ضرورت ہے، میری شادی کروا دیں۔ آپ نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، اس گھر گئے، اس بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ اب بادشاہ وقت 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمراں عمر فاروق یا 37 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمراں حضرت عمر فاروق ایک غریب گھرانے پر جائے اور وہاں جا کر کوئی رشتہ طلب کرے، مجھے بتائیے کوئی نہ کرے گا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آ گیا ہے، انہوں نے کوئی نہ نہیں کی، اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ اب دوسری کتب کے اندر یہ ہے کہ حضرت عاصم کی اس شادی میں سے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس سے آگے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس کی آگے شادی ہوئی تو اس بیٹی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوئی۔ یہ باقی کتب کے اندر، لیکن حافظ ابن عساکر یہ لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عاصم کی نواسی نہیں تھی بلکہ حضرت عاصم کی بیٹی تھی جو اس عورت سے پیدا ہوئی، اور ان سے آگے اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت کی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، عورت سے 4 وجہ پر شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، لیکن تم اے میرے امتی جب کسی عورت کو نکاح میں لینا چاہو تو باقی 3 باتوں کو چھوڑ دینا، فقط دین مصطفیٰ کو سامنے رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے وقت کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، کہیں سے بھی رشتہ طلب کرتے بیٹے کے لیے مل جاتا، لیکن انہوں نے رشتہ اس گھر سے پسند کیا جس گھر کے اندر خدا اور اس کا رسول موجود ہے، جس گھر کے اندر خوف خدا موجود ہے، وہاں سے بیٹی کا رشتہ لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس خوف خدا کی وجہ سے
وہ جو اس بچی کے دل میں رب کا ڈر تھا، اس اندھیری رات میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو اماں جان کا کہنا مان لیتے ہیں، یا نہ کوئی امیر المومنین دیکھ رہا ہے، نہ کوئی امیر المومنین کا سپاہی دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، رات کی اس پہر میں یہ کام کر لیتی ہوں۔ لیکن اس بچی نے کہا نہیں، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، ہم اگر 70 پردوں میں بھی چھپ جائیں، وہ رب تو اتنی شان رکھتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اگر آنکھوں کے اندر کوئی خیانت بھی آتی ہے وہ رب اس کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا ہے وہ اس رب سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ بچی نے اس رب کے خوف کی وجہ سے ماں کو یہ جواب دیا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اس خوف خدا کی وجہ سے، ابھی جو حضرت علماء کی شان بیان فرما رہے تھے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کسی کو رب تعالیٰ دین کا علم عطا فرما دے، ہم تو اس کو مولوی کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں انہی کے نزدیک اس بندے کی شان کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس بچی کے خوف خدا کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی 7 نسلوں کے اندر علم دین رکھ دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی شان تو براور بنا، وہ تو ڈائریکٹ ان کی جناب وطن سے پیدا ہوئے، وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے صرف 2.5 سال حکومت کی، 2 سال اور 6 ماہ تقریباً ان کا دور خلافت ہے، اور ان کے اس 2.5 سالہ دور کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس 2.5 سالہ دور کے اندر اس مرد کلندر نے اس انداز کے اندر حکومت کی ہے کہ عمر بن خطاب کا جو 10 سالہ دور ہے اس کو لوٹا کر دکھا دیا۔ بکری اور شیر ایک ہی گاٹ سے پانی پیتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جب عورت کی سلیکشن کرنی ہے نکاح کے لیے تو اس وقت دیکھنا ہے کہ ہم لڑکی کیسی لا رہے ہیں گھر میں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر مرد دین سیکھ لے تو اس کی ذات سنور جاتی ہے، وہ ایک فرد تک دین رہتا ہے یا کسی کو وہ سکھا دے آگے، لیکن اگر عورت دین سیکھ لے تو وہ 7 نسلوں تک چلتا رہتا ہے، وہ دین کئی نسلوں تک جاتا ہے۔ آج اگر گھروں میں خرابیاں آ گئی ہیں، ابھی پچھلے ہی چند سال پیچھے آپ پلٹیں تو گھر کے اندر ان پڑھ بالکل الف کو کلی کہنے والی مائیں موجود تھیں، لیکن چونکہ دل کے اندر خوف خدا ہوتا تھا، ان کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہوتی تھی، تو اس وقت مسجد کی صفیں بھری ہوتی تھی، نمازوں کے اندر رش ہوتا تھا۔ آج انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آج ہم نے گھروں میں ترجیح دی حسن و جمال کو، ہم نے گھروں میں ترجیح دی مال والی عورت کو، ہم نے گھروں کے اندر ترجیح دی حسب نسب والی عورت کو، ہم نے دین کو بس خوش ڈالا۔ آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہماری اولادیں دین کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت ایسے ہے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر کے اندر عورت لانی ہے تو پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر دین کی جھلک کتنی نظر آتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں کہ تزوج الودود الولود، جس عورت کے ساتھ شادی کرنا ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ محبت بھی ہے یا نہیں۔ اب آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ شادی سے پہلے ہم یہ کیسے دیکھیں؟ اس میں اس کے آس پاس جو رشتے ہیں، اس کی ماں، سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت لڑکی کو پسند کرنا ہے تو اس کا ماں کا چال چلن دیکھو کہ ماں کیسی ہے، وہ کس گود میں پلی بڑی ہے۔ اب یہاں پر جو چیز دیکھنی ہے اس کی ماں کا اپنے خامد کے ساتھ، اس لڑکی کے باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے بیٹی کو کیا کچھ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرنا ہے جو محبت کرنے والی ہو، تمہیں ٹوٹ کے چاہنے والی ہو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرنا ہے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرُكُمْ عَلَى الْأُمَمِ،
کہ میں تمہاری وجہ سے کل قیامت والے دن جب 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں کھڑی ہوں گی اور ساری امتوں کی جو ٹوٹل صفیں ہوں گی وہ 120 بنے گی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ یہ جو اتنی کثرت ہوگی یہ تمہاری وجہ سے ہوگی اور اس کثرت پر میں قیامت والے دن تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کر رہا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ عورت کی سلیکشن کرنی ہے تو دین دیکھنا ہے، پھر اس کے اندر محبت دیکھنی ہے، پھر 5 عورت سے نکاح نہیں کرنا، اس عورت سے نکاح کرنا ہے جو بچے پیدا کرنے والی ہو، جو تمہاری آگے نسل چلانے والی ہو، کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کی بقا۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی میں سے جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کی صورت میں آگے نسل چلائی۔ تو نسل انسانی کا آگے چلنا یہ بھی نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے عورت کی سلیکشن۔ اس کے بعد یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور نکاح کی جو وہ طے کرنا ہوتا ہے رشتہ، اس میں جتنی آسانی رکھی جائے نا دونوں طرف سے، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح کے اندر آسانی ہو اس میں کوئی مشکل نہ ڈالی جائے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، سب سے بابرکت نکاح اور شادی وہی ہوتی ہے۔ خود سرکار علیہ السلام کی جب پہلی شادی ہوئی نا حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس وقت سرکار علیہ السلام کی جو عمر شریف تھی وہ کتنی تھی؟ 25 سال۔ یہ میرے بھائی احسان صاحب نے بھی کیمرہ آن کیا ہوا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور عموماً شادیوں پر کیمرے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی شادی پر جو ویڈیو بنی تھی وہ بچے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ میرے ابو کی شادی ہے، امی کی شادی ہے، اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کو کائنات میں جو سب سے بڑی ماں ہے اور ہم مومنوں کی جو سب سے پہلی ماں ہے اس کی شادی کی ویڈیو آپ کے سامنے چلانے لگا۔ میں اس شادی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو شادی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں فرمائی، اور اس وقت حضرت خدیجہ پاک کی عمر شریف 40 سال تھی۔ یہ ابتدائی باتیں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور عام سکولوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ اس شادی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ پاک کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ بعض لوگ ویسے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن کتب کے اندر سند کے ساتھ یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اور ان میں سے آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے، ان شادیوں میں سے 2 صاحبزادے بھی تھے، اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی وہ شامل ہوئے تھے۔ اب حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال ہو چکی تھی، کئی رؤسائے قریش نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ اس کا انکار کر دیں۔ کسی کے نکاح کے پیغام کو آپ نے قبول نہ فرمایا، فرمایا آپ مجھے شادی کی حاجت نہیں ہے۔ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور ملکۃ العرب آپ کا لقب تھا، عرب کی ملکہ۔ آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے، اور بھائی تھا کوئی نہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، اس کو حضرت خدیجہ نے سنبھالا۔ اور باہر یہ نہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے آپ مارکیٹ جاتی تھی، باہر جناب منڈیوں کے اندر جاتی تھی، نہیں، آپ کے خادم تھے، اور 20 کنیزائیں آپ کے پاس موجود رہتی تھی، 20 نوکرانیاں آپ کے پاس موجود رہتی تھی، اپنے خادموں کے ذریعے، غلاموں کے ذریعے آپ کاروبار فرماتی تھی۔ ادھر سے حضرت جناب ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا حالات کچھ اچھے نہیں، کسی تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بھی سامان لے کر شام کی طرف جائیں۔ مکہ سے شام قافلے جاتے تھے،
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جان میں تو کسی سے کہوں گا نہیں، خود میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنا مال دو، میں لے کر جاتا ہوں، ہاں کسی نے کہا مال پیش کیا تو وہ لے کر چلا جاؤں گا۔ ادھر حضرت خدیجہ کے پاس سرکار علیہ السلام کی شہرت پہنچی کہ بڑے صادق ہیں، بڑے امین ہیں اور بڑے راستگو ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ یہ ساری شانیں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ میرا مال شام کی طرف لے جائیں گے یا نہیں، شام کی طرف میرا مال لے کر جاتے ہیں یا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا بیٹا لے جاؤ۔ سرکار علیہ السلام مال کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر سے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا، ان کو نصیحتیں فرمائیں کہ میری بات غور سے سننا، جس آدمی کے ساتھ جا رہے ہو ایک تو ان کی رائے کی مخالفت نہیں کرنی، جو یہ رائے دیں کہ یہاں پر یہ مال بیچنا ہے وہیں پر بیچنا ہے، جتنے دام وہ بتائیں اتنے دام نہیں بیچنا ہے، چاہے تمہیں زیادہ منافع ہی کیوں نہ مل رہا ہو، لیکن جتنا وہ کہیں اتنا ہی بیچنا ہے، ان کی رائے کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور واپسی پر آ کے مجھے ان کی ایک ایک بات بتانی ہے کہ راستے کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ اب قافلہ چل پڑا، تھوڑا سا سفر کیا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ خدیجہ تو نے مجھے جو نصیحتیں کرنی تھی وہ کرنی تھی، یہ تو شخصیت ہی ایسی ہیں کہ ان کی رائے کی تو مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب قافلہ جا رہا ہے، شام پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، اس کا حجرہ تھا اور اس کے پاس ایک درخت تھا۔ اب قافلہ رکا، باقی قافلے نے اپنا جناب پڑاؤ کیا، آرام کرنے لگا۔ سرکار علیہ السلام اس درخت کے نیچے جا کر آرام فرمانے لگے۔ ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی تک 15 سال اعلان نبوت میں رہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب اس درخت کے نیچے جا کر لیٹے تو میسرہ چونکہ اس سے پہلے بھی اس روٹ پر سفر کرتا تھا، اس راہب نے بلایا، اس نے کہا میسرہ آج کس کو ساتھ لایا ہے؟ میسرہ یہ آج تو کس کو ساتھ لایا ہے؟ میسرہ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں خیر تو ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے بھی لوگ میرے ساتھ آتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے، آج ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس راہب نے کہا، اس نے کہا میسرہ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو یہ درخت ایسا ہے کہ آج تک اس کے نیچے کوئی نہیں لیٹا۔ ہماری کتابوں کے اندر جو نشانی لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے جب بھی کوئی لیٹے گا وہ نبی آخر الزماں آ کر لیٹے گا۔ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے؟ تو میسرہ نے تعارف کروایا۔ قافلہ شام چلا گیا، وہاں جا کر کاروبار کیا، اور میسرہ کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی آتے تھے، حضرت خدیجہ کو کاروبار میں کبھی گھاٹا نہیں ہوا، ہمیشہ نفع ہی نفع ہوا ہے، لیکن اس سفر کے اندر باقی قریشیوں کے بھی مال تھے، باقی مکے کے تاجروں کے بھی مال تھے، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو اللہ رب العزت نے اس قافلے کے اندر 11 گنا منافع عطا فرمایا۔ اب یہ قافلہ جب واپس پلٹا، مکہ پہنچا، میسرہ گئے حضرت خدیجہ کے پاس، جا کر باتیں سنائیں، ان کے پاس ان کی سہیلی بیٹھی تھی۔ سہیلی نے کہا کہ چلو بتاؤ کتنا منافع ہوا، کیسا جناب سفر رہا؟ تو میسرہ آگے سے کہتا ہے کہ تم کاروبار کو چھوڑو، منافعوں کو چھوڑو، مجھ سے محمد بن عبداللہ کی باتیں سنو۔ اب حضرت خدیجہ کو انہوں نے ساری سٹوری سنائی۔ اس قافلے کی واپسی کے تقریباً 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے اپنی جو خادمہ تھی نفیسہ، ان کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، خاص طور پر میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اس کو غور سے سنیے گا۔ اب حضرت خدیجہ عرب کی ملکہ ہیں، مکہ کی سب سے مالدار عورت ہیں، مکہ کی سب سے رئیس عورت ہیں، اور سب سے خوبصورت عورت ہیں، سب سے بڑی عورت ہیں، اچھی خاصی جناب سٹیٹس والی عورت ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف پیغام نکاح بھی خود بھیج رہی ہیں۔ آگے سے سرکار علیہ السلام نے نفیسہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں نفیسہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، جواب ملا تو یہ ملا، اب امام الانبیاء ذات ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ ہاں میں تیار ہوں، بالغ ہیں، بلوغت کے بعد
یہ اجازت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے نفیسہ سے یہ فرمایا کہ نفیسہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچ گیا، خدیجہ کا میسج مجھ تک آ گیا، لیکن میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات بلا کون سی ہے؟ ہمارے نوجوانوں نے یہ بڑا یاد کیا ہوا ہے کہ جی پسند کی شادی جائز ہے، ایسے ہی ہے نا، پسند کی شادی جائز ہے، مطلب شریعت میں یہ ایک جواز انہوں نے اچھی طرح رکھا ہوا، ہاں جائز ہے، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا کہ ناجائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بالکل جائز ہے، تم کر بھی سکتے ہو، اختیار بھی رکھتے ہو، لیکن بڑے موجود ہوں تو اس وقت اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے بزرگوں کے اختیار کو سامنے لانا۔ تو آپ نے مشورہ فرمایا جناب ابو طالب سے، انہوں نے فرمایا ہاں بیٹا، اگر خدیجہ جیسی عورت ہمیں مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اب یہ شادی ہو گئی سرکار علیہ السلام کی حضرت خدیجہ کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ کچھ بزرگ ادھر سے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے، جن میں جناب ابو طالب بھی، آپ کے چچا حضرت عباس بھی، اسی طرح کچھ بزرگ حضرت خدیجہ کے خاندان سے، دونوں نے مل بیٹھ کر رشتہ طے کیا، نکاح ہوا، جناب ابو طالب نے حجاب قبول کروایا، اور اس کے بعد جو نکاح کا خطبہ ہے وہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ خطبے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے، پہلے تو اپنے قبیلہ قریش کی شان بیان کی کہ ہمارا خاندان کیسا ہے، ہمارا قبیلہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمایا میرا جو بیٹا، میرا جو بھتیجا، میرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کا جو بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات ارض و سما کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہے، ان میں سب سے افضل و برتر و بالا میں ان کی ذات ہے۔ تو یہ شادی اس طرح طے ہوئی۔ تو نکاح عورت کی سلیکشن کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ شادی طے کرنے کا ہے، دونوں خاندانوں کے جو باہمی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آسانی تم کر سکتے ہو اتنی آسانی کرو، اس کا تمہیں حاصل یہ ملے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری شادی کے اندر بہت زیادہ برکت حاصل ہو جائے۔ اور پھر خود سرکار علیہ السلام نے جب اپنی لاڈلی کا نکاح فرمایا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس میں بھی اسی بات کا خیال رکھا کہ نکاح کے اندر جتنی آسانی ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا شیخین کریمین گئے، آپ باغ کے اندر کام کر رہے تھے، تو شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گئے، جا کر کہا کہ علی ایسا کر، ہم تو پہلے بات کر چکے ہیں لیکن ہمیں ہاں نہیں ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا اور فاطمہ کا رشتہ طلب کر۔ اب حضرت علی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے تو ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی، تو انہوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام، میں تھوڑا سا مختصر لے کر چلتا ہوں، جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نا، شیخین بھی ساتھ ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی، حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت مولا علی بھی، جا کر ابھی بات نہیں کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جبریل امین آیا ہے اور اس نے یہ اذن دیا ہے آپ کی طرف سے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آسمانوں میں فاطمہ ولی کا نکاح کر دیا ہے، اب آپ زمینوں پر بھی کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے بھی اذن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے پوچھا علی کوئی مال شال ہے، شادی جو کرنی ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے اولم ولو کان بشاء، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہیں۔ ولیمہ سنت ہے، ہم جو فضول رسومات ہیں نا ان پر تو بہت سارا خرچ کر دیتے ہیں، مہندی پر کر دیتے ہیں، بارات پر کر دیتے ہیں، لیکن جو سنت ہے ولیمہ اس کو ہم اکثر ترک بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں، سارے لوگ نہیں کرتے لیکن کر دیتے ہیں، صرف ایک کھانا برات کا ہی کھلا دیا، ولیمہ نہیں کرتے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اولم،
ولو کانا بشاء، سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک دن شادی رکھی جائے، پھر ایک رات گزرنے کے بعد اگلے دن ولیمہ کیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو ہم اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو مہندی اور بارات وہ ہندوؤں کی رسم ہے اس پر ہم کئی جناب خرچہ کر دیتے ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام نے پوچھا علی کوئی مال شال رکھتے ہو شادی جو کرنی ہے؟ عرض کی بندہ نواز اور تو کچھ نہیں، ایک زرہ ہے میرے پاس۔ سرکار نے فرمایا چلو تلوار بھی ہے زرہ بھی ہے، تلوار اپنے پاس رکھو جنگوں میں کام آئے گی، زرہ لے جاؤ بازار میں جا کر فروخت کرا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، بازار میں گئے، آگے سے حضرت عثمان پاک مل گئے، حضرت عثمان ذوالنورین مل گئے، پوچھتے ہیں علی خیر تو ہے بازار میں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس طرح شادی طے ہو گئی ہے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، کوئی پیسے لے کر شادی کا انتظام کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چلو بازار سے ریٹ لگواؤ نا، کتنا لگتا ہے؟ انہوں نے ریٹ لگوایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنا لگائے؟ اتنا لگائے۔ انہوں نے فرمایا چل اس کو چھوڑ، یہ 400 درہم مجھ سے لے اور زرہ مجھے دے۔ پیسے دیے، زرہ لے لی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی علی اب پیسے تیرے زرہ میری۔ انہوں نے عرض کی جی بالکل زرہ آپ کی پیسے میرے۔ فرمایا لے علی اب یہ زرہ میری طرف سے تحفہ ہے، پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی گفٹ کر دی۔ جب واپس حضرت علی لے کر آئے نا، پیسے بھی پاس زرہ بھی پاس، سرکار علیہ السلام نے پوچھا علی زرہ بیچی نہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ زرہ بیچی ہے لیکن بیچنے والے نے پیسے دے کر پھر زرہ مجھے تحفہ بھی عطا کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حضرت عثمان ملے تھے، انہوں نے زرہ خریدی ہے، پیسے بھی مجھے دے دیے ہیں، پھر زرہ بھی مجھے تحفے میں دے دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے باقی معاملات سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا چلو میرے عثمان کے لیے رحمت کی دعا فرمائیں۔ یہ اس طرح اتنی آسانی سے، اور اس نکاح کے طے کرنے میں سرکار علیہ السلام نے جو حضرت علی سے بات کی تھی وہ صرف ایک بات کی تھی، یہ نہیں کہ علی نکاح نامے میں فلاں شرط بھی لکھو، فلاں شرط بھی لکھو، فلاں جناب اتنا مال بھی لکھو، یہ ہو گیا تو ایسے کر دیں گے جیسے ہم آج کل لکھواتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فقط ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا علی میری ایک بات نوٹ کر لو، وہ یہ کہ گھر کے کام میری بیٹی کرے گی اور گھر کے باہر کے کام سارے تو کرے گا۔ اسی ایک بات پر رشتہ طے کر کے اپنی لاڈلی کو حضرت علی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عورت کی سلیکشن کے بعد اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ رشتے کا طے کرنا ہے، اس طے کرنے میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ اب اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی آپس میں مل جاتے ہیں، اب ان کی اگلی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی کچھ سنہرے پھول چھوڑے، فرمایا کہ میرا بیٹا جو نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، اور میری بیٹی جو کسی کے نکاح میں جا رہی ہے، وہ دونوں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے چونکہ آپ کی شان ہے جوامع الکلم، جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے باقی انبیاء پر 6 باتوں کی وجہ سے 6 باتیں ایسی مجھے عطا کی گئی ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک ہے جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں لیکن ان کے اندر معانی کا پورا سمندر موجود ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں خامد کی پوری جو شان ہے بیوی کے سامنے اس کو بیان فرما دیا۔ سرکار علیہ السلام کے سامنے نہ درود شریف پڑھے جائے۔ آپ کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور یہ اونٹ جو ہے یہ باقی جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ رب تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا ہے، یہ کیسے تخلیق کیا گیا ہے۔
باقی سارے جو جانور ہیں جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے ان پر سوار چھلانگ مار کے اوپر سوار ہوتا ہے. گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، جس پر بھی سواری کرنی ہے سوار نے اوپر سوار ہونا ہے. لیکن اونٹ وہ واحد جانور ہے، واحد سواری ہے جو اپنے سوار کے لیے زمین پر بیٹھ جاتا ہے. اور ایک 4 سال کا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ لے، اونٹ اس کے بھی پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ اتنا شریف جانور ہے، لیکن اگر یہ بولا ہو جائے، یہ بگڑ جائے تو پھر یہ نقصان بھی بہت کرتا ہے. اب وہ صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. اب ہم جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، قبلہ قاری رحمت اللہ صاحب ہیں یا اور جو علماء ہیں، ہمارے پاس تو کبھی کوئی بندہ نہیں آیا کہ میرا جانور پاگل ہو گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں، یہ ہماری دینی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن جانور پاگل ہو گیا اس کا ان کو کیا پتہ. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ صحابہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے جانور بھی پاگل ہو جائیں ان کا علاج بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے. آخر عرض کی یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کدھر ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں باغ کی 4 دیواری ہے، اس کے اندر میں نے بند کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اس طرف چل پڑے. صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ ایک اونٹ ہے دوسرا پاگل ہے، کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس 4 دیواری اس باغ کے دروازے پر پہنچے، اونٹ ادھر پھر رہا تھا. جو ہی اس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو آپ کی طرف آنا شروع ہو گیا. اب صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اور زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ یہ اونٹ آ کر کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، پاگل ہے، کہیں آ کر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہ کر دے. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اونٹ ادھر سے بھاگا آیا اور اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدموں پر رکھا. مطلب ایک جانور اور دوسرا اونٹ. میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ ہم پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں اونٹ. پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اونٹ، جس کی بے وقوفی کو ظاہر کرنا ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو اونٹ ہے. اور میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اونٹ کا ہی بگاڑ ہے. مطلب کسی کی بے وقوفی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کو اونٹ کہہ لیا جاتا ہے. تو یہ اونٹ کا ہی بگاڑ ہے. ایک تو وہ اونٹ، دوسرا جانور، تیسرا پاگل. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا جہان کی ہر شے، اللہ رب العزت کی ہر چھوٹی سے بڑی مخلوق اللہ رب العزت کا رسول جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے. رب تعالیٰ کی ہر شے مجھے رب کا رسول اور نبی جانتی اور مانتی. اونٹ بھی تھا، جانور بھی تھا، پاگل بھی تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات جب سامنے آئی، نہ وہ جانور رہا، نہ اونٹ رہا، نہ پاگل رہا. اس کو رب تعالیٰ نے اتنی سمجھ تو عطا فرما دی کہ اب مصطفیٰ کی ذات میرے سامنے موجود ہے. اس نے آ کر قدموں پر پیشانی رکھ دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اونٹ کی یہ صورتحال دیکھی نا صحابہ نے، تو ان کے دل بھی مچلے کہ کاش ہمیں بھی سجدے کی اجازت مل جاتی، ہمیں بھی مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھنے کی اجازت مل جاتی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ نواز اس اونٹ کو تو اجازت مل گئی ہے، یہ آپ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، مہربانی فرمائیے ہمیں بھی اجازت فرمائیے ہم بھی اپنی پیشانی آپ کے قدموں پر رکھ سکیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ میری شریعت کے اندر غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. ہاں اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں ساری خامد کی شان کو بیان فرما دیا. مطلب خدا کے بعد، اسی لیے خامد کو مجازی خدا کہتے ہیں، خدا کے بعد اگر بیوی کے لیے کوئی رتبہ ہے کسی رشتے میں تو وہ اپنے شوہر اور خامد کی صورت میں. تو یہ اصول بیوی کو سکھائے اور خامد کو بھی فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس عورتیں آتی ہیں نا،
یہ نازک آبگینے ہیں. حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اونٹ لے کر جا رہے تھے اور اونٹوں کے اوپر کجاوے تھے، کجاوے کے اندر عورتیں تھیں. تو انہوں نے اونٹ کو ذرا تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انجشہ ذرا آرام سے، آہستہ، ان کے اندر نازک آبگینے ہیں، تیرے تیزی سے ہانکنے کی وجہ سے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. نازک مخلوق، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نازک مخلوق ہے تو ان کا خیال بھی رکھنا. فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. ہاں یہ ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے اور اسی کے ساتھ تو نے گزارا کر کے اپنی بھی آخرت سنوارنی ہے اور اپنے ساتھ اس عورت کی بھی آخرت سنوارنی ہے. تو خامد کو بھی ارشاد فرمایا کہ تو نے بھی خیال رکھنا ہے. تو نکاح کرنے کے بعد عموماً جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج کل آپ اگر گوگل کریں نا تو طلاق کی رشو بہت زیادہ ہے. اور ہمارے یہ برے صغیر پاک و ہند میں تو خیر سے ہم مطلب ادھر تو تصور ہی نہیں ہے نکاح کا بھی، شادی کا بھی. ایک عورت کی پتہ نہیں کتنی شادیاں ہوتی ہیں. اور میں آج ہی وہ بک میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر نا یورپ کے اندر ایک مذہب ہے، اس کا نام غالباً میرے ذہن سے اتر گیا ہے. اس میں اس عورت کی شادی سے پہلے اس کو اگر حمل ہو جائے، افریقہ کے اندر کماری بچی کو اگر حمل ہو جائے تو وہ جو اس کے خاندان والے ہیں وہ اس کے لیے سعادت سمجھتے ہیں. نکاح نہیں ہوا ابھی تک، شادی نہیں ہوئی، گھر میں بیٹھی ہے. تو یہ ہم پر مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہماری نسل کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہمیں عطا کی. تو ایسے مذاہب بھی ہیں. تو یہ طلاق کی رشو ہے، ادھر تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جائز کام ہیں ان میں جو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. جائز ہے کہ اگر ایک مقام ایسا آ جائے کہ وہاں سے آگے میاں اور بیوی نہیں چل سکتے تو رب تعالیٰ نے ان کی سیپریشن کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ رکھا ہے. لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کام کو پسند نہیں فرمایا. جہاں تک ہو سکے بندے کو چاہیے کہ وہ معاملات درست کرنے کی کوشش کرے. تو اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ باتیں سکھائیں. آخری بات قرآن پاک کی آیت پیش کر کے میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے. اللہ رب العزت نے اس میں بیوی کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے اس کو تھوڑا بیان فرمایا. فرمایا رجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہیں ان کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، نگہبان بنایا گیا عورتوں کا. اب کیا ہے، عورتیں مردوں کی کسٹڈی میں رہنے کے لیے ہیں. حاکم مرد ہے، گھر کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کی سربراہی عورت کو دے دی جائے وہ گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے. مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. عورتوں کی شان یہ ہے کہ وہ نیک ہوتی ہیں. جو عورتیں نیک ہوتی ہیں قانت ہوتی ہیں، جو اپنے جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتی ہیں، شکوے نہیں کرتی، زبان پر ہر وقت حامد کی شکایت نہیں رہتی. حافظات للغیب، جب حامد گھر سے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں. یہ عورتیں نیک جو ہیں ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا عورتوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو پھر اس میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ان سے اپنا بستر الگ کر دو. آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس سے الگ ہو جائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب عورت کے ساتھ تمہارے معاملات بگڑ جائیں پہلے نمبر پر اس سے اپنا بستر الگ کر دو. پھر اس کے بعد اگر پھر بھی سیٹ نہ ہو رہی ہو تو
پھر وَضْرِبُوهُنَّ، پہلے اس کو کچھ نصیحتیں کرو، تبلیغ کرو، سمجھاؤ اس کو کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو تھوڑی بہت سزا بھی دے دو. یہ نہیں کہ اس کا بازو توڑ دو، یہ نہیں کہ اس کو جناب اتنی سزا دو کہ بیچاری اٹھ بھی نہ سکے. مناسب سزا، اس وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد مناسب سزا ہے، اتنی سزا نہیں کہ وہ اس کو شادی کی سزا ہی مل جائے. تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ گھر چلائیں گے تو آپ کا گھر خوبصورت چلے گا. اختلاف ہو جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان، یہ نہیں کہ اختلاف ہو نہیں سکتا، بڑے بڑوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا. خود سرکار علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ بعض اوقات تھوڑا بہت معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا. حضرت فاروق اعظم جیسا جوان جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، ان کی گھر میں بھی ہو جاتی تھی، ان کے معاملات بھی خراب ہو جاتے تھے. تو بڑے بڑوں کے ہو جاتے ہیں. وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، تو ان کے گھر میں ان کی زوجہ تھی، وہ بالکل ان کو اللہ کا ولی نہیں مانتی تھی، ہر وقت ان کے ساتھ لڑتے رہنا. وہ اس پر صبر کرتے تھے. ایک دفعہ باہر سے کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا، تو وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی، آگے سے ان کی زوجہ بولی کون ہے، کس سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہیں پھر رہے ہوں گے جنگلوں میں، جاؤ ڈھونڈ لو جا کے. وہ بندہ پریشان ہوا کہ میں نے اتنی شہرت سنی تھی، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور گھر میں یہ حال ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا جو اللہ رب العزت نے مجھے رتبہ عطا فرمایا ہے وہ اسی وجہ سے عطا فرمایا ہے کہ میں اس کی بد زبانی پر صبر کرتا ہوں. رب تعالیٰ نے مجھے ولایت کا درجہ عطا فرمایا. تو یہ بڑے بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، نہیں، یہ بڑے بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ مرد کا کام ہوتا ہے، مرد نے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں عورت کی اگر کوئی بات بری لگے، کوئی اس کا کام برا لگے، تو تم تھوڑا سا اس کی جناب شخصیت کو پڑھنا، اس کی پرسنالٹی کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا. جہاں تمہیں اس کی ایک بات بری لگ رہی ہے وہاں پر کچھ باتیں اس کی تمہیں اچھی بھی لگیں گی. اس کا کچھ گزرا وقت تیرے ساتھ اچھا بھی ہوگا. تھوڑا سا بندہ سوچے نا کہ آج میری بیوی نے کھانا صحیح نہیں بنایا، تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر پچھلی جو فلم ہے اس کو ذہن کے اندر ریکال کرے تو بندے کو سمجھ لگتی ہے کہ یار آج اس نے اچھا نہیں بنایا، کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا، اس کے سر میں درد ہوگی، بیمار پڑ گئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، بچے نے کام نہیں کرنے دیا ہوگا، لیکن پچھلا پورا مہینہ تو اس نے مجھے صحیح بنا کے کھلایا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مالٹا چھیلا اور اس میں سے ایک ڈلی نکالی، اور وہ پہلی ڈلی جو مالٹے کی تھی وہ ایاز کو دے دی جو ان کا وزیر تھا. اب جب ان کو دے دی نا تو انہوں نے ڈلی منہ میں رکھی، کھا گئے. سلطان نے دوسری ڈلی توڑی، اپنے منہ میں رکھی، مالٹا کھٹا تھا، بد ذائقہ تھا مالٹا. سلطان نے منہ رکھی تو اس نے ایاز کی طرف دیکھا، سلطان نے اس نے کہا ایاز کھٹا مالٹا اور تو کھا گیا ہے، ڈلی تجھے میں نے دی ہے، تو نے زبان سے بولا ہی نہیں کہ سلطان مالٹا کھٹا ہے اور تو کھا گیا ہے. اس وقت ایاز کہنے لگا کہ سلطان معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مالٹا کھٹا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے آیا ہے. آج اگر ایک ڈلی مجھے کھٹی مل گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، پچھلی پوری زندگی تو سلطان نے مجھے میٹھا کھلایا ہے. اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ آج میری بیوی سے اگر کھانا درست نہیں بن سکا تو کوئی حرج نہیں، پچھلا پوری زندگی تو اس نے مجھے اچھا بنا کے کھلایا ہے. تو یہ تھوڑے سے معاملات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر سمجھ کے ہم اس ازدواجی زندگی کو گزاریں تو بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو جاتی ہیں. اور مرد اور عورت کی کیمسٹری اگر بہتر ہونا، مرد اور عورت کے آپس میں معاملات جو ہیں وہ اچھے ہوں، ان کی ذہنی میچنگ ہو اور اس کو لے کر چلیں تو اس کا بہت سارا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. اگر مرد و عورت کی آپس میں چپکلش رہے، ان کی آپس میں نہ بن پائے تو اولاد بھی بگڑ جاتی ہے. تو اولادوں کو سنوارنے کے لیے ہی بندہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لے. تو یہ شادی کمپرومائز ہی ہوتا ہے، اس کو کمپرومائز کر کے چلے تو انشاءاللہ خوشیاں نصیب ہوں گی. میری بار دیگر دعا ہے
کہ یہ جو لوگ آج اس شادی کے بندھن میں منسلک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کو مزید برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے اور ان کی آگے والی زندگی بہتر فرمائے۔